بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مریم نواز آج نیب کے دفتر کے باہر پیش ہوئیں اور مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے جس طرح سے وہاں پلاننگ کے ساتھ حملہ کیا ہے وہ آپ نے دیکھا، اور اس پلاننگ کا پہلے سے طے شدہ حصہ تھا کہ یہ حملہ کریں گے اور حملہ کرنے کے بعد یہ ثابت کریں گے کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے، ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اسی پلان کے تحت مریم نواز نے یہ کہا کہ مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نیب کے دفتر بلایا گیا۔ اور پھر یہ جو پلاننگ ہے اس کا ثبوت میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد وہاں جس طرح کے لطیفے سنائے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے وہ بھی میں آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، مریم نواز کی جو پیشی تھی یہ اناؤنسڈ پیشی تھی، یہ کچھ 24 گھنٹے میں فوری طور پر دیا گیا نوٹس نہیں تھا۔ نیب نے یہ بیان دیا ہے کہ مریم نواز کو تفتیش کے لیے ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تھا۔ جب ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا تو مریم نواز پہنچی ہیں کارکنوں کے قافلے کے ساتھ۔ کل رانا عظیم صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی، انہوں نے یہ ٹی وی پر خبر دی، سوشل میڈیا پر خبر دی اور بتایا کہ مریم نواز کی اس پیشی کے لیے مسلم لیگ نون پلاننگ کر رہی ہے۔ 5 گاڑیاں ہیں، 2 ٹیمیں ہیں جو کارکنوں سے بھر کر یہاں پہنچیں گی، اور مختلف ایم پی ایز کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ کارکن لے کر آئیں گے، نیب کے دفتر پہنچیں گے، یہاں پر باقاعدہ حملہ کیا جائے گا، اور اس حملے کی پوری تیاری کی گئی۔ یہ اتفاق نہیں ہے، یہ کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ جب یہ گاڑیاں جاتی عمرہ سے نکل رہی تھیں اس وقت مسلم لیگ نون کے ایم پی اے مرزا جاوید کی گاڑی میں 3387 گاڑی، اس گاڑی میں پتھر رکھے ہوئے دکھائے گئے، اور اس گاڑی کو نیب پہنچنے سے پہلے 92 نیوز نے اور ان کے رپورٹر فہیم امین نے رپورٹ کر دیا، یہ بتا دیا کہ اس نمبر کی گاڑی اس طرح سے پتھر لے کر روانہ ہوئی ہے۔ گن کر دکھائے گئے یہ پتھر، اور یہ 10 شاپنگ بیگ تھے جن میں یہ پتھر رکھے گئے۔ اس کے بعد یہ گاڑی نیب کے دفتر کے باہر پہنچی، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے، فوٹیجز میں نظر آتا ہے کہ وہاں پر ایک لال رنگ کی ٹی شرٹ میں موجود شخص اس گاڑی میں سے، شاپنگ بیگز میں سے پتھر نکالتا ہے اور پولیس اہلکاروں پر حملہ کرتا ہے۔ جب یہ وہاں پہنچے ہیں تو ان کی پلاننگ تھی کہ 300-400 کارکن جو ہے وہ وہاں جمع کیے جائیں گے، اور سڑک پر، مین روڈ پر، لاہور کی انٹری پر نیب کا یہ دفتر ہے، ایک شو لگایا جائے گا، ایک تماشا کیا جائے گا، اور یہ تماشا کر کے اپنی طاقت دکھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ جو پوری پلاننگ کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اس پر عمل شروع کیا۔ ان کو بتایا گیا کہ یہ تمام لوگ ایک حد فاصل سے آگے نہیں جا سکتے، اور اس کے بعد پھر لڑائی شروع ہوئی۔ آپ دیکھیے، سب سے زیادہ پرو مسلم لیگ نون قرار دیا جاتا ہے جنگ گروپ اور جنگ اخبار۔ جنگ اخبار کی اپنی خبر ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ کالے رنگ کی گاڑی میں رکھے سفید شاپنگ بیگ سے پتھراؤ کیا گیا پولیس پر، اور باقاعدہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ نون لیگ کے کارکنوں کے پتھراؤ کے جواب میں، اب یہ یاد رکھیے گا بات، جنگ گروپ کی خبر ہے، نون لیگ کے کارکنوں کے پتھراؤ کے جواب میں پولیس نے پتھراؤ کیا۔ وہ پتھر جو پولیس کو مارے گئے، ان پتھروں کو پولیس نے واپس لوٹایا۔ مریم نواز نے اپنی گاڑی سے خود فوٹیج بنائی، اور جب پولیس کی جانب سے جوابی پتھراؤ کیا گیا، آپ جتھا لے کر آئیں کسی گروپ کی طرح ایک ادارے پر، ایک سرکاری دفتر پر، سرکاری اہلکاروں پر حملہ کریں، آپ کی پلاننگ سے وہ سرکاری ادارے باخبر ہوں، اور وہاں پر وہ اس ادارے کے دفتر کی حفاظت کے لیے، اس کے اہلکاروں کی حفاظت کے لیے موجود ہوں، اور پھر آپ ان پر حملہ کریں، اور آپ یہ توقع کریں کہ آپ ان کو پتھر ماریں گے، کچھ اتنے بڑے بڑے پتھر سے ان کی جان لینے کی کوشش کریں گے، ان پر حملہ آور ہوں گے، اور وہ آپ کے اس پتھراؤ کے جواب میں پتھر کے بت بن کے کھڑے رہیں گے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ پولیس نے لاٹھی چارج بھی کیا ہے، پولیس نے آنسو گیس کے شیل بھی فائر کیے ہیں، پولیس نے مریم نواز کے روانہ ہو جانے کے بعد اور ان کے ساتھ آئے ہوئے کچھ جو رہنما تھے ان کے روانہ ہو جانے کے بعد وہاں پر موجود کارکنوں کو
جو کچھ کم تعداد میں رہ گئے تھے جب صورتحال کچھ کنٹرول میں آ گئی ہے، تو پولیس نے کارکن بھی گرفتار کیے ہیں۔ بعض جگہوں پر یہ تعداد 20 سے 22 کے درمیان بتائی جا رہی ہے، بعض جگہوں پر یہ تعداد 30 کے قریب بتائی جا رہی ہے، اور یہ کارکن جو ہیں گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ 3 MPAs کو اس بات کا ٹاسک دیا گیا تھا لاہور میں، صرف لاہور میں، کہ وہ کارکن لے کر یہاں پہنچیں گے، جمع ہوں گے اور یہ کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں شرکت نہ کریں، یہاں پہنچیں، وگرنہ پارٹی قیادت سے آئندہ کے لیے ٹکٹ نہ مانگیں، یہ بتایا گیا تھا۔ آپ کو میں ایک فوٹیج اور دکھاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کارکن، یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج کیا گیا، آنسو گیس کے شیل فائر ہوئے، شدید گرمی اور حبس کے اس ماحول میں بے ہوش ہو گیا، تو انہوں نے بے ہوش ہونے کی بھی جھوٹے ڈرامے کیے، ہم نے بہت دیکھا ہے۔ ایئرپورٹ پر ان کی آمد کے موقع پر، ریلوے اسٹیشنز پر اور مختلف مواقع پر یہ کارکن یہ ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کارکن جنہیں چاہیے ہوتا ہے بعد میں وہ کسی ٹاسک فورس کے ممبر بنیں گے، کسی کمیٹی کے، محلہ کمیٹی کے چیئرمین بن جائیں گے، اپنے کسی ہوتے سوتے کو، سگے کو، بیٹے کو کہیں کسی عہدے پر کسی جگہ فٹ کروا دیں گے۔ تو یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، ہمارے ساتھ موجود کیمرہ مین جو ہیں ان کے پاس آ کر یہ کارکن کہا کرتے ہیں کہ میں جاؤں گا، میں جا کر پولیس سے بھڑ جاؤں گا، لاٹھی پڑے گی، میرا شاٹ بنانا، مجھے ریکارڈ کرنا، میری فوٹیج بنانا۔ یہ کارکن صرف مسلم لیگ نون کے نہیں، یہ دیگر جماعتوں کی بھی کارکن یہ کام کیا کرتے ہیں، اور پھر وہ فوٹیج جب قائدین دیکھتے ہیں تو ان کی نظر میں آنے کے لیے حرکت کی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ایک کارکن جو ہے وہ بزرگ، وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، وہاں پر اس کے لیے مدد منگوائی جا رہی ہے، کسی کارکن کی گود میں اس کا سر ہے، اور وہ بے ہوش کارکن جو ہے وہ بے ہوشی کے، شدید بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنی شرٹ جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ ایسے ڈرامے جو ہیں وہ ہم نے بارہا دیکھے۔ یہ تو ہلکا پھلکا سا ایک ڈرامہ تھا، ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو پولیس سے جا کے بھڑتے ہیں، اپنے سر پہ لاٹھی کھاتے ہیں، اپنا خون بہتا ہوا کیمرے کے سامنے آ کے شیر نعرہ لگاتے ہیں، بلاول کا، زرداری کا، ایک زرداری سب پہ بھاری، یہ نعرے لگاتے ہیں، الطاف الطاف کے نعرے لگاتے ہیں، اور نعرے لگانے کے بعد یہ لوگ جو ہے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے جان دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کیمرہ مین سے آ کے پوچھتے ہیں، یہ میرے سامنے کی بات ہے، میں نے دیکھے ہیں ایسے واقعات کہ کیمرہ مین سے آ کے پوچھتے ہیں پنجابی میں، آیا ہی شاٹ، آیا ہی، یہ ریکارڈ ہو گیا ہے، اس بات کو یہ میک شیور کرتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پارٹی قائدین کی نظر میں آنے کے لیے وہ سیاسی کارکن جو بیچارے محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں، مر جاتے ہیں ان کے لیے، وہ پھر یہ ان حربوں پہ آنے پر مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی یا دیگر قائدین کی، ایون پاکستان تحریک انصاف میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی بعد میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو قریب ترین لوگ ہیں، وہ جن کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہے، وہ جن کے پاس کچھ کارکنوں کا گروپ ہے، ان لوگوں کو آگے لایا جائے، اور وہ جو ایک عرصے سے پارٹی میں محنت کر رہے ہیں وہ نظر انداز ہوتے ہیں، پھر وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی کہیں کسی جگہ بن جائے، وہ کہیں کسی جگہ فٹ ہو جائیں، انہیں بھی کچھ ان کی محنت کا صلہ مل جائے۔ تو یہ باقاعدہ حملہ کیا گیا، 2 ٹیمیں بنائی گئیں، 5 گاڑیاں اس کے لیے مختص کی گئیں، پتھر خود ساتھ لے کر آئے۔ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں، میڈیا نے مسلسل رپورٹ کیا، ان گاڑیوں کو رپورٹ کیا ہے، ان لوگوں کو رپورٹ کیا، ان کی نشاندہی کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ تمام کارروائی کی۔ بلاول بھٹو زرداری نے اس کے فوری بعد مریم نواز سے اظہار یکجہتی کیا، فضل الرحمان نے اس کے فوری بعد بلاول بھٹو زرداری کی طرح مریم نواز سے اظہار یکجہتی کیا۔ اور اب اہم ترین آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو تیاری تھی، اس تیاری میں ایک لطیفہ اور سنایا جا رہا ہے مریم نواز کی جانب سے کہ ان کی بلٹ پروف گاڑی پر حملہ کیا گیا پولیس کی جانب سے، اور ان کی بلٹ پروف گاڑی کا، اس بات کو یاد رکھیے گا، مریم نواز کی بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ پتھر لگنے سے ٹوٹ گیا، اس کی انہوں نے فوٹیج بھی بنا کر دی ہے۔ تو یہ جو ہے بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ جو ہے وہ پتھر لگنے سے ٹوٹا ہے، یہ پاکستان میں ہی ممکن ہے، یا تو یہ جو ان کی کارکردگی ہے اسی جیسا شیشہ تھا جسے انہوں نے کسی کارکن سے اگر لگوایا گاڑی بھجوا کر، تو وہ پیسے جو ہے جس طرح سے یہ کیا کرتے ہیں اسی طرح سے کارکن کی جیب میں چلے گئے، اور شیشہ بلٹ پروف نہیں تھا، پتھر لگا ہوگا، پتھر آؤ کیا گیا ہے، پولیس وہ پتھر آپ کی جانب سے مارے گئے سنبھال کر نہیں رکھے گی، وہ تحفہ نہیں ہے، وہ پھول نہیں ہے جس طرح سے آپ مریم کی گاڑی پر برسا رہے تھے، وہ پتھر آؤ کیا گیا، اور پولیس نے وہ جوابی پتھر آؤ کیا ہے، تو وہ پتھر لگا ہوگا، لیکن پتھر سے بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ ٹوٹنے کا لطیفہ مسلم لیگ نون ہی سنا سکتی ہے، وہی لوگ سنا سکتے ہیں جو عدالت کے باہر مٹھائی کھا لیتے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز کی پریس کانفرنس کیا کہتی ہیں کیا نہیں کہتی،
बेमानी है, क्योंकि इनको बुलाया गया था। इनकी तमाम तर अफ़आल, इनकी तमाम तर जायदादें, 1440 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर हथियाई कैसे गई है, इसमें कितना टैक्स दिया गया है, इसमें कितने पैसे खर्च किए गए हैं, ये रकम कहाँ से आई है, और फिर उसके बाद अगर इसमें से कुछ बेच दिया गया है, कुछ रखा गया है, ये कमर्शियल इस्तेमाल हो रही है, ये ज़रूरी इस्तेमाल में है, ये तमाम चीज़ें नैब ने मांगी मरीम नवाज से। उन्हें ये जवाब देना था। बाहर खड़ी होकर मरीम नवाज साहिबा फरमाती नहीं कि मुझसे जवाब ले लिया जाए, मैं जवाब देने को तैयार हूं, मुझे बुलाएं अगर आप में हिम्मत है। नैब आपको बुला रहा है, नैब आपके साथ आई हुई बारात को तलब नहीं कर रहा। आप नैब के दफ्तर के बाहर एक जत्था लेकर मौजूद हो और अंदर मौजूद जो हुक्काम हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरा हो। जिस तरह से आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया है, जिस तरह से इससे पहले आपने मुख्तलिफ दफातर पर हमला किया है, वही सूरत हाल यहाँ आप पेश करें। नैब हुक्काम ने इस बात की इजाज़त नहीं दी और कहा कि इन हालात में ये बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, जो बिल्कुल दुरुस्त कदम था। और फिर ये रवाना हुई और उसके बाद एक सिलसिला है जो इनकी जानिब से जारी है। ये अवाम के, मैंने आपसे बार बार अर्ज़ किया, ये अवाम के लिए चीनी महंगी हो गई है, आटा महंगा हो गया है, दीगर अजनास महंगी हो गई हैं, लोग मुश्किल में हैं, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं। ये अवाम के लिए सियासत नहीं करेंगे। लेकिन जब आप इनसे पूछेंगे 1440 कनाल अराजी का हिसाब दे दो, 12 एकड़ मियाँ साहब के पास, 12 एकड़ बड़े मियाँ साहब के पास मजीद केसेस आप पर आ रहे हैं, आप इनका हिसाब दे दें, आपकी बेनामी जायदादें सामने आ रही हैं, आपकी कंपनियां सामने आ रही हैं, उनका हिसाब दे दें, तो जहां इनके माल पर हाथ डाला जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कहां से आया, तो ये कारकुनों का इस्तेमाल करेंगे। ये अवामी मुफादात, अवामी मामलात पर सियासत करने वाले लोग नहीं हैं। इन्हें प्यारी है तो सिर्फ अपनी दौलत, उसके सिवा कुछ भी नहीं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।